अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल के तमाम नाज़रीन किराम, मेरे तमाम भाई और बहन, आप तमाम की खिदमत में अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सूरह रूम का तीसरा रुकू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का अपने बंदों के लिए बेहतरीन पैगाम है, नसीहतनामा है, हम तमाम इंसानों के लिए आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आप इसको सुनिए और कोशिश करिए कि अल्लाह के इन पैगाम पे, इनकी बातों पे अमल करने की, और आगे अपने तमाम दोस्त अहबाब रिश्तेदारों तक इस पैगाम इलाही को आप ज़रूर पहुँचाइए। अल्लाह ताला हम सबको दीन की अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून। ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض
الأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، 21واں پارہ سورہ روم، پارے کا 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورت کا 3واں رکوع شروع ہو رہا ہے. اس رکوع میں 8 آیتیں ہیں. آج کی گفتگو کا عنوان یہی 8 آیتیں ہیں. گزشتہ آیت سے اگلی آیت کا تعلق، جس کو ربط آیات کہتے ہیں، آخری جملہ تھا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. یہاں رکوع ختم ہوا تھا اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اسی طرح زمین سے نکالے جاؤ گے. اور اس سے پہلے یہ بات تھی کہ وہی زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے اور زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد زمین کو پانی برسا کر زندہ کرتا ہے. اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. یہ دعویٰ تھا. اگلا پورا رکوع اس کی دلیل میں آ رہا ہے کہ اگر تم کو یقین نہیں آتا، تم شک میں پڑے ہو، تو آؤ تم کو دکھاتا ہوں. نشانیاں قدرت کی یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں. جو یہ سب کر سکتا ہے وہ یہ دعوے کو بھی پورا کر سکتا ہے. تو گویا اگلا پورا رکوع اس دعوے کی دلیل ہے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ کی دلیل ہے. یہ دعویٰ. وَمِنْ آیاتِهِ، آیت کی جمع آیات، نشانی. اور جو من ہے یہ تبعیضیہ ہے. اسی کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے. نشانی 1 2 نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہیں. تو ان کو تمہارے سامنے پیش کرنا ممکن نہیں ہے. ہاں، ان نشانیوں میں سے کچھ یہاں بطور نمونے کے ہیں. انہی میں سے یہ بھی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان خلقکم. آگے آ رہا ہے خلق لکم، یہاں ہے خلقکم. خلقکم، تم کو اللہ نے پیدا کیا. من تراب، مٹی سے. اب اس کی 2 شکلیں ہیں. ایک تو اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا، خلقہ من تراب. آدم کو مٹی سے بنایا، ان کا مجسمہ تیار کیا. زمین کے تمام اوپری حصے سے، زمین کے اوپری حصے سے کالا، گورا، لال، جتنی قسم کی مٹیاں ہیں نا، اسی واسطے ان کی اولاد یکساں نہیں ہے، سب الگ الگ رنگوں میں. تو ساری زمین کے اوپری حصے سے مجسمہ بنا کر اس میں روح پھونکی اور اللہ نے کہا میں نے خود بنایا اپنے ہاتھوں سے. خلقت بیدیہ، اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو مٹی کا پتلا.
تو ہمارے باپ دادا آدم ہیں، ان سے ہم چلے آ رہے ہیں، تو ایک شکل تو یہ ہے مٹی سے بنانے کی براہ راست. اور اگر خلقکم سے مراد صرف تم لیا جائے، آدم مراد نہ لیے جائیں، تو تم بھی تو مٹی سے بنے ہو. اس کا تذکرہ بارہا آ چکا ہے سورہ نجم 12:27. وہاں اللہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ تم کو ہم اس وقت سے جانتے ہیں جب تم مٹی کے ذروں میں تھے. ہاں، یہ آیت یاد کریں گے آپ. وَأَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن. پہلے رکوع ہے. وہ تم کو جانتا ہے جب تم کو زمین سے اٹھایا، یعنی جس روٹی کو تم نے کھایا ہے وہ روٹی جس مٹی سے بنی ہے، تم جس ذرے میں تھے مٹی کے، پھر وہ روٹی سے خون بنا اور اس سے نطفہ علقہ مضغہ بنا. تو تم کو ہم اس وقت سے جانتے ہیں، اس مٹی کے ذرے سے بھی ہم جانتے ہیں تم کو جس سے گیہوں اور روٹی ملی ہے. یہ سورہ نجم کے اندر موجود ہے. تو اگر یہ دیکھا جائے تو پھر ہر ایک بندہ مٹی سے بنا ہے. اب سوچو، ایک بار جب اس نے مٹی سے ہم کو بنایا ہے تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ کیا تعجب ہو رہا ہے؟ آج تک جتنی غذائیں آپ نے کھائی ہیں ان غذاؤں کو آپ نہیں جانتے کہ کہاں سے آئی ہیں. روٹی کہاں سے، چاول کہاں سے، دال کہاں سے، اور گوشت کہاں سے، وہ گوشت کھانے والا بکرا گھاس کہاں سے، کچھ نہیں معلوم ہے. تو تمہارا اب جو موجودہ وجود ہے یہ بھی تمہیں نہیں معلوم. تو دعویٰ دونوں طرح سے درست. ان خلقکم، تم کو اس نے پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم اذا انتم، پھر اچانک تم. یہ اذا جو لفظ ہے، اذا مفاجاتیہ ہے، اچانک کے معنی میں آتا ہے. ثم اذا، پھر اچانک، ناگاہ. انتم، تم یعنی پورے بشر. بشرن، بشرن کے معنی انسان. دیکھو اللہ نے اعتراف کیا ہے مٹی سے بننے والے جتنے ہیں سب بشر ہیں. ثم اذا انتم بشرن. اب کوئی کہے کہ فلانے بشر نہیں تھے، اس آیت کا انکار ہوگا. بشرن، تم اچانک بشر ہو. اور اس کے بعد کہا تنتشرون، منتشر ہو. تنتشرون جس کے معنی منتشر ہو. کوئی مغل پورہ میں ہے، کوئی ماسکٹن پہ ہے، پوری کائنات پہ پھیلے ہوئے ہو. یہ پہلے آدم اور حوا صرف دو ہی تھے، اور ان دو سے اللہ نے اتنا آباد کیا کہ پوری کائنات بھر گئی. ہاں، یہ ہے انتم تنتشرون. ومن آیاتہ، اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے. یہ بار بار آئے گا، میں ریپیٹ نہیں کروں گا. ومن آیاتہ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم. پہلے کیا تھا؟ خلقکم، تم کو پیدا کیا. اب کہا جا رہا ہے خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کیا جا رہا ہے. خلق لکم، اللہ نے عورت کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تم کو عورت کے لیے پیدا کیا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں. اللہ نے کہا ہے کہ عورتیں جو زیور پہنتی ہیں وہ تمہارے لیے پہنتی ہیں، مگر ایسا وہاں کہا نہیں گیا. وہاں کیا ہے؟ تلبسونہا حلیتن تلبسونہا، حلیتن تلبسونہا، وہ زیور جو تم پہنتے ہو، حالانکہ تم نہیں پہنتے ہو، عورتیں پہنتی ہیں. تو یہ بولنا تھا کہ تمہارے لیے عورتیں پہنتی ہیں، ایسا بھی نہیں کہا. تم پہنتے ہو، یعنی تم سمجھو تمہارے لیے پہنا جاتا ہے. اگر تم نہ ہوتے تو وہ پہنتی نہیں. کس کے لیے پہنتی ہو؟ ہم ہی جب نہ ہوں گے، ہم ہی جب نہ ہوں گے تو کیا رنگے محفل، کس کے واسطے پہنیں گے آپ؟ تو اس لیے قرآن نے کہا وہ زیور جو تم پہنتے ہو، مطلب یہ ہے کہ تمہاری خاطر پہنا جاتا ہے. وہی بات یہاں بھی کہی جا رہی ہے، خلق لکم، اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. آدم جنت میں تھے، اکیلے تھے. اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم کو بنایا، اکیلے تھے، لیکن اکیلے ہونے کی وجہ سے بے چین تھے. سو گئے، ان کی بائیں پسلی سے حوا کو بنا دیا.
جب آنکھ کھلی تو دیکھا ہوا موجود ہے، مسکرا دی، مسکراتے ان کو خوشی آ گئی، پورا غم غائب ہو گیا۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا تمہاری بیوی ہے۔ اب اس کا مہر کیا ہے وہ الگ مسئلہ ہے، یہاں بتانا ہے ان خلق لکم من انفسکم، تمہارے لیے اللہ نے تمہاری ہی ذات میں سے بنایا۔ یہ بہت اہم جملہ ہے، اس پر ذرا غور کرو۔ من انفسکم، یہ من تبعیضیہ ہے، اور انفس نفس کی جمع ہے، مادہ ایک ہی ہے، جگہ بھی ایک ہی ہے، بنانے والا بھی ایک ہی ہے، لیکن جو مال بننے والا ہے اس میں 100% بالکل متفاوت ہے، الگ ہے۔ عورت کی سوچ مرد کی سوچ سے بالکل الگ ہے، 100% الگ ہے۔ آواز میں فرق ہے، جسامت میں فرق ہے، خیال میں فرق ہے، اس کے وجود کے تقاضوں میں فرق ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو اسی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ تمہارے لیے تمہارے ہی جنس میں سے بنایا، الگ سے نہیں، تمہاری ہی جنس میں سے بنایا۔ اور کیا بنایا؟ ازواج، جوڑے بنایا۔ اس کائنات میں جوڑوں کے بغیر کوئی نہیں ہے، آسمان اور زمین کا جوڑا، رات اور دن کا جوڑا، مرد عورت کا جوڑا، ہر یعنی نباتات جو نکلتی ہیں گھاس ان میں بھی جوڑا، ان کا بھی جوڑا ہوتا۔ جو قلم کی جاتی ہے نا وہ جوڑا لگانا ہے، اس بھی حدیثیں بہت موجود ہیں، جوڑے کی حدیثیں بھی بہت موجود، نباتات میں بھی۔ صحابہ کھجور کے باغ میں نر کھجور کو مادہ سے ملاتے تھے، پیدا بہت ہوتی تھی، آپ نے کہا ایسا مت کرو، فصل نہیں ہوئی، پیداوار کم ہو گئی۔ صحابہ نے شکایت کی تو حضور نے کہا اچھا جیسا کرتے تو ویسا کر لو، کر لیا، پھل بہت آیا۔ تو پھر بہت تعریف کی اور کہا انتم عالم بامور دنیا کو، تم دنیا کے کام بہتر جانتے ہو، دنیا کے کام ہے نا تم بہتر جانتے ہو۔ تو ایسا ہو سکتا ہے دنیا دار دنیا کے کام کو بہتر جانتا ہو، یہ ممکن ہے، یہ تصدیق کیا اللہ کے نبی نے۔ مگر یہاں اشارہ کیا ہے؟ اللہ نے جوڑا ہر چیز کا بنایا ہے، نباتات میں، جمادات میں، چرندوں میں، پرندوں میں، درندوں میں۔ اگر کوئی ذات جوڑے سے پاک ہے تو صرف ایک ذات ہے اور وہ ہے خالق۔ مخلوق میں کوئی جوڑے سے بے امتیاز نہیں، سب کے سب جوڑے میں بدھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی طے ہے ایک جوڑا اپنے جوڑے کا محتاج ہوتا ہے۔ شوہر بیوی کا محتاج ہے، بیوی شوہر کی محتاج ہے، اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا، انسان ہے نہیں جی سکتا۔ ایک بادشاہ بہت جہانگیر نام کا تھا، عادل تھا، اس کی بیوی پہ الزام تھا قتل کا۔ جہانگیر کے قاضی نے کہا اس کا بدلہ قتل ہے، قتل کر دو، اب قتل کرنے لے جا رہے ہیں۔ بادشاہ کو خیال آیا کچھ حل تو ہوگا، تو کہا خون بہا، قتل ہے اس کا، خون بہا دے دو چھٹ جائے گی۔ خون بہا دے دیا، چھٹی ہو گئی۔ اب بیگم سے آ کے بولتے ہیں ہاں اگر تو قتل ہو جاتی تو میرا کیا ہوتا؟ ہاں یہ ہے بادشاہ کا حال۔ بادشاہ بھی قدموں میں گر کے بولتا ہے تو اگر کچھ تشدی آہ چمی کردم من، لمبی نظم ہے کون سناتا آپ کو؟ تو اگر کچھ کردم من، اگر تو مر جاتی تو میں آج کیا کرتا؟ تو عورت کا جوڑا مرد، مرد کا جوڑا عورت، جوڑے سے صرف ایک ذات پاک ہے، وہ کون ذات ہے؟ جو خالق ہے، جو مخلوق نہیں، خالق ہے، اور خالق ایک ہی ہے، یہاں سے معلوم ہوتا ہے۔ ازواج جوڑا بنایا تمہیں میں سے، مادہ ایک ہے، جگہ ایک ہے، بنانے والا ایک ہے، لیکن فرق ہے۔ اور کیا ہے؟ فرمایا لتسکنو، تاکہ تم کو سکون ملے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اگر بیوی سے مرد کو سکون نہیں ملتا تو بیوی اپنے صفات لازمہ سے خالی ہے۔ گھر ہے، گھر میں سکون ملنا چاہیے، گھر میں سکون نہیں ملتا ہے تو گھر بھی سکون نہ ہونے سے، صفات لازمہ سے خالی ہے۔ ذکر سے سکون ملتا ہے، لیکن ذاکر کو بے چین دیکھو، اگر ذاکر کو، یہ ذاکر مراد نہیں میرے، عام ذاکر، اگر ذاکر کو بے چین دیکھو تو سمجھو یہ ذاکر ذکر صحیح نہیں کر رہا ہے، بے چین ہو جاتا نہیں۔ تین جگہ سکون رکھا اللہ نے، ایک تو یہ ہے لتسکن الیہا زوجہا، سکون بیوی کے ساتھ، اور ایک ہے گھر میں سکون، اور ایک کیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو اللہ کا ذکر کرنے والا مطمئن ہوتا ہے، اسے مضطرب نہیں پائیں گے آپ،
بالکل مطمئن ہوتا ہے، وہ اسے ہر حال میں سکون ملتا ہے. وہ کہتا ہے آپ کا فیصلہ میرے لیے سر آنکھوں پہ ہے، آپ جس حال میں رکھیں میں خوش ہوں. ہاں، بندہ شکوہ نہیں کرتا. چنانچہ ایک فارسی کا شاعر کہتا ہے بپیش ہمت ماں ہرچے آمد بود مہمانے، نہ شادی داد سامانے نہ غم آورد نقصانے، بپیش ہمت ماں ہرچے آمد بود مہمانے. شادی یعنی خوشی سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، غم سے بھی ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا. آپ کا فیصلہ جیسا بھی آتا ہے ہمارے واسطے مہمان ہوتا ہے، اس کا ہم استقبال کرتے ہیں. تو اللہ کا فیصلہ راضی. تو یہ تین باتیں، بیوی سے سکون ملنا. آج بیوی سے سکون نہیں ملتا لوگوں کو بول رہا ہوں، مجھ کو نہیں بول رہا ہوں. میں الحمدللہ بڑے مطمئن ہوں. 7 بچوں میں الحمدللہ 7 کے 7 پڑھے لکھے بچے ہیں، اور اس سب میں دخل بیوی کا ہے، کیونکہ ہم تو آپ کے سامنے خدمت میں لگے ہیں. سارے کام بیوی کے ذمہ ہوتے ہیں. اگر ایسی بیوی مل جائے تو حضور پاک نے کہا خیر متاع دنیا، دنیا کا بہترین سرمایہ. ڈاکٹر عورت کہتی ہے تم بہت لکی ہو، تمہیں ایسی بیوی ملتی ہے. میں نے کہا ایک ہی بار تو ملی ہے، ملتی ہے نہیں بولنا، ملی ہے بولنا، ایک ہی بار. تو یہ خیر و متاع دنیا کا مصداق ہے، بہترین سرمایہ ہے، بہترین سرمایہ، جس میں وفا ہے، جس میں عصمت ہے، جس میں اعتماد ہے، جس میں تسکین ہے، جس میں آخرت کے واسطے رہنمائی ہے. کتنا ہمدرد ہوتی ہے وہ. انہوں نے کہا اپنے گاڑی سے مت جاؤ، کیب بک کر کے جاؤ، کیونکہ گاڑی چلانا بھار پڑتا ہے. پیسہ گیا تو گیا، تھک کے مت آؤ، فریش ہو کے آؤ. تو قرآن کریم کے ساتھ یہ اللہ نے بتایا بہترین بیوی وہ ہے جو تم کو سکون دیتی ہو. خدیجہ نے حضور کو تسکین دیا ہے، خدیجہ کی طرح بنو. آج کوئی عورت سکون کیوں نہیں دیتی؟ کیونکہ وہ بھی مال دیکھ کے آتی، تم بھی مال دیکھ کے لاتے ہو. تو مال پہ نگاہ ہے تو دل سکون سے خالی ہے، اس لیے بدلو. اور یہ نبی نے کہا اگر تم نے نیت خراب کر لی، تم نے دینداری کو نہیں دیکھا تو ہاتھ کو مٹی لگے گی. دیکھو تریبت یداک، ہاتھ کو مٹی لگے گی، اور مٹی کا مطلب سونا چلا گیا ہاتھ سے. اس لیے دینداری کو دیکھو. جو انسان دینداری کو دیکھتا ہے نا، اس کی دنیا آخرت دونوں بنتی ہے. ہماری شادی جب ہوئی تو ہمارے ابا نے کہا جس کی لڑکی لا رہے ہیں نا وہ تہجد گزار ہے، تہجد پڑھتا ہوا، بس یہ کافی ہے. جو تہجد پڑھنے والا ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ ڈر اس کی بچی میں آتا ہے، اس لیے وہ ناجائز کام کی طرف آمادہ نہیں کرتی ہے، رغبت نہیں پیدا ہوتی ہے. وہ آج سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم نے نبی کا مشورہ ٹھکرا دیا. دنیا کی بہاریں دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا عارضی جگہ ہے. تو سکون 3 جگہ ہے. ایک تو اللہ کے ذکر میں، اگر ذکر کو ذاکر کو سکون نہیں ملتا ہے تو یقیناً کمی ہے اس میں. یا تو ذکر صحیح ڈھنگ سے نہیں کر رہا ہے، یا تو اس کی غذا حرام ہے. غذا بدلو پہلے. اور اگر بیوی سے سکون نہیں ملتا ہے تو دینداری وہاں پر نہیں ہے. اور گھر میں سکون نہیں ملتا ہے تو پڑوس صحیح نہیں ہے. پڑوسی صحیح ہونا ضروری ہے گھر میں سکون حاصل کرنے کے لیے. یہ سب شرائط ہیں. اللہ نے یہاں مثال دے کے بتایا. اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری خاطر تمہاری جنس میں سے ایسا جوڑا بنایا کہ تم ان سے سکون حاصل کرتے ہو. لتسکنوا الیہا، لتسکنوا الیہا. اب کہیں گے بیوی سکون کیا دے سکتی ہے؟ نفسانی انسان یہی سوچتا نا. میں ایک مثال دیتا ہوں خدیجہ کی. حضور پاک گھبراتے ہوئے آئے غار حرا میں. جب فرشتہ آ کے دباتا ہے، جبریل 600 بازو والا ایک انسان کو دبا رہا ہے، اور ایک بار نہیں 3 بار. اتنا زور سے دبایا، آپ نے خود کہا حتی بلغ منی الجہد، میری قوت برداشت اپنی انتہا کو پہنچ گئی. اتنا دبایا، نوری نے خاکی کو دبایا، جان نکلنے کو تھی. حتی بلغ منی الجہد، چھوڑ دیا، پھر دبایا، پھر چھوڑ دیا، پھر دبایا، چھوڑ دیا. اس دبانے سے اور 5 آیتیں وحی کی پہلی بار نازل ہونے سے آپ جب گھر آئے تو تھر تھرا رہے تھے موڑے. یہ جو موڑے کا گوشت ہے نا، اس کو بوادر کہتے ہیں. حتی
बवादिरहु के माने आपके मोढ़े के गोश्त थरथरा रहे थे, और आकर घर में खदीजा से कहा, खदीजा खशीतु अला नफ्सी, मुझे जान का डर लगता है। खदीजा कहती है, कल्ला, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है, आप तो सिला रहमी करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, जो कमा नहीं सकता उसे कमा के देते हैं, आप जो मासूम हैं, जो बोझ उठाने वाले हैं, आप उनके बोझों को उठाते हैं। तक़सिमुल मादूम तुख़रिज ज़ैफ़ तुईनु अला नवाइबिल हक़, आसमानी हादसा तो मदद करते हैं, आपको अल्लाह ज़ाया कर ही नहीं सकता। ये तसल्ली है, ये बीवी नहीं देती तसल्ली आज, तो ये कमी है। खदीजा तसल्ली देती है, और सिर्फ तसल्ली देकर सुला देती नहीं, जब आपको थोड़ा सा राहत मिलती है तो आपको साथ लेकर जाती है, वरक़ा बिन नौफल के पास जाती है, और वहाँ उनसे पूरे हालात बयान करा के तस्कीन की बात होती है। लंबी पूरी बहस देखना है तो पहला चैप्टर बुखारी का देख लो, बदउल वही का पहला सफ़ा पढ़ लो। इसका मतलब ये हुआ, बीवी से सुकून मिलता है इंसान को, बीवी तसल्ली देती है, सकीनत का बाइस बनती है। इसीलिए उनके मरने के बाद भी हुजूर जिक्र करते रहे, और इतना जिक्र करते रहे कि आयशा को रश्क पैदा हुआ, और कहते रही, तुम बुढ़िया का जिक्र करते हो जो मर चुकी है, जिसके दांत बुढ़ापे से, दांत उसके बुढ़ापे की बिना पर मसोड़े पक गए थे, तुम उनका जिक्र क्यों इतना करते हो? फरमाया, खदीजा के बारे में ऐसा मत कहो, खदीजा वो है जब सबने झुटलाया तो उसने तस्दीक किया, और सबने रद्द किया तो उसने कबूल किया, और सबने कहा हम माल नहीं देते तो उसने सारा माल ढेर कर दिया। खदीजा के बारे में कुछ न कहो। खदीजा की सहेलियों को भी हुजूर तोहफा भेजा करते थे इंतकाल के बाद। तो सुकून अजीब चीज़ है जो बीवी से हासिल होता है, सिर्फ नफसानी ख्वाहिशात की बात नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह ने कहा लितस्कुनू इलैहा, अब अगला जुमला बड़ा अहम है, वजअला बैनकुम, और अल्लाह ने बनाया है तुम्हारे दरमियान। तुम्हारे दरमियान से मुराद एक लड़की है और एक लड़का है, दोनों अजनबी हैं। हुजूर तो कुरैश के हैं, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है, और ये खदीजा बिनते खुवैलिद हैं, असदी कबीले की हैं। दोनों के दरमियान मोहब्बत कैसे पैदा कर दिया अल्लाह ने? जितने निकाह दुनिया में होते हैं, निकाह की बरकत से मोहब्बत पैदा होती है। अजनबी आदमी है ना, दोनों अजनबी हैं, दोनों में मोहब्बत पैदा हो जाती है। ये मोहब्बत क्यों होती है? वजअला, अल्लाह ने मोहब्बत डाला, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, वजअला बैनकुम, और मिलाया मियाँ बीवी के दरमियान आपस में क्या पैदा किया? मवद्दतन। मवद्दतन माने मोहब्बत। ऐसी मोहब्बत है कि आज लोग कहते हैं मियाँ कल से अपनी अम्मा को भूल गया, अब्बा को भूल गया। हाँ, भूला नहीं है, मोहब्बत में इतना मुस्तगरक हो गया है कि लगता है भूल गया, न माँ को भूला न बाप को भूला, लेकिन इन्हिमाक, इश्तियाक, शगफ इतना बढ़ गया है कि वो समझते हैं लोग कि भूल गया। भूला वोला कुछ नहीं है, बहुत मोहब्बत है बाप से भी माँ से भी, लेकिन अल्लाह ने जो मोहब्बत पैदा की है, ये मोहब्बत अल्लाह की पैदा की, ये गालिब आ गई। और नबी खुद कह रहे हैं, जब पूछा गया दुनिया में, पूरी दुनिया में, जमीन और आसमान में सबसे ज्यादा मोहब्बत आपको किससे है, तो आपने कहा आयशा से। एतराफ है ना ये? कहा अच्छा मर्दों में किससे है, तो कहा अबूहा, आयशा के अब्बा से। ये एतराफ खुली महफिल का है। ये नहीं कहा मुझे अपनी माँ से मोहब्बत है, अपने बाप से मोहब्बत है, दादा से मोहब्बत है, मक्की से मोहब्बत है, किसी से नहीं, बीबी आयशा से क्यों कहा? तो मोहब्बत ये अल्लाह ने डाली है, इस मोहब्बत को कोई रद्द नहीं कर सकता। बस इसकी एक शर्त है, रिश्ता जायज़ हो। अगर कोई भांजी से शादी कर लेता है तो ये मोहब्बत नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, क्योंकि वह हराम है, रिश्ता नहीं हुआ हो। अगर ताल्लुकात नाजायज़ हैं तो ये मोहब्बत नहीं आ सकती, क्योंकि वहाँ अल्लाह का वादा नहीं है, यहाँ है वजअला बैनकुम, और बनाया अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान। एक लफ्ज और है, देखो कुरान का कोई लफ्ज जरूरत से जायद नहीं रहता। क्या लफ्ज है? रहमत। रहमत के माने यहाँ हमदर्दी। दोनों बूढ़े हो गए, दोनों में शबाब नहीं है, ख्वाहिशात नहीं है, दोनों के दांत गिर गए, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंख नहीं, लेकिन फिर भी मोहब्बत है। उसकी चाय की फिक्र है, उसके सेहत की फिक्र है, उसके घुटने की फिक्र है,
کوئی ضرورت نہیں ہے، اب بھی کیوں ہے محبت؟ یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے۔ ایک بوڑھا ایک بوڑھے کے لیے جو محبت ہوتی ہے، بڑھاپے میں کوئی حاجت باقی نہیں ہے، تب بھی رحمت ہے۔ وہ چاہتا ہے اس کو تکلیف نہ ہو، ایک دوسرے کی راحت کا خیال کرنا، یہ رحمت ہے۔ اور یہ دونوں صحیح نکاح کے ساتھ وابستہ ہے، جبکہ آپ کی نیت خالص ہو۔ اب بتاؤ، اجنبی انسان ہے، اجنبی عورت ہے، دونوں نکاح کرتے ہیں، دونوں میں محبت رحمت پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ کی اللہ اتنا قادر ہے، سارے جہان کے دلوں میں محبت اور رحمت کو بانٹ سکتا ہے، تم کہتے ہو دوبارہ کیسا پیدا کرے گا؟ تم اس کی قدرت پہ شک کرتے ہو۔ اس لیے آگے فرمایا ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں۔ لآیات جمع ہے، ایک نشانی نہیں ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، بہت نشانیاں ہیں۔ شرط کیا ہے؟ لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو تفکر کرتی ہو۔ تفکر بنا ہے فکر سے، اور فکر کے معنی ذرا سا توجہ دینا۔ فکر شادی ہے بچی کی تو فکر شروع ہوتی، پیسہ کہاں سے آئے گا، شادی خانہ کون سا ہوگا، رتبہ کہاں چھپے گا۔ یہ جو فکر ہے یعنی اپنے دماغ کو ترتیب دینا، کسی کام کو کرنے کے لیے پلاننگ کرنا، منصوبہ بنانا، یہ ہے فکر۔ تو اگر انسان تفکر کرتا ہے تو نشانی بہت ہے کہ دو اجنبی مرد کے درمیان اتنی محبت کہاں سے آ گئی، اتنی محبت کہاں سے پیدا ہو گئی۔ تفکر اگر کرنا ہے تو نشانیاں موجود ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی تخلیق۔ آسمان ایک نہیں ہے، 7 ہیں، ایک پر دوسرا، دوسرے پر تیسرا، تیسرے پر چوتھا، چوتھے پر پانچواں، پانچویں پر چھٹا، اور چھٹے کے اوپر 7واں، اور 7ویں کے اوپر عرش اعظم، اور عرش اعظم کے نیچے جنت الفردوس۔ یہ بنانے والا، اس کی تخلیق کرنے والا، تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی ہے، اس کو بنا کے تمہارے سامنے رکھ دیا، اور اس کو بطور فخر کے اللہ نے بیان کیا ہے سورہ مومنون پر 18 میں، کہا تم سے ہم غافل نہیں ہیں، تمہارے سروں پہ 7 طبق آسمان کے ہم نے بنایا ہے۔ 7 طبق، جو تمہارے سروں پر 7 طبق بنا کے رکھ دیا ہو، تم سمجھتے ہو کہ تم سے غافل ہے؟ تم سے غافل نہیں۔ تو اللہ نے 7 طبق آسمانوں کے بنائے، اور والارض کہا کہ فرمایا زمین کے بھی 7 طبق بنائے، زمین کے 7 طبق ہیں، اور 7 طبق کے بعد جہنم ہے، جہنم نیچے ہے، اور جہنم میں یہ سمندر شامل ہو جائے گا۔ جب زمین کا حجری غلاف ٹوٹے گا اور جہنم کا جو حصہ ہے یہ پانی گرم ہو کر اسی جہنم میں شامل ہو جائے گا، اسی کو سورہ طور میں اللہ نے کہا ہے والبحر المسجور، بھڑکتا ہوا سمندر، گرم پانی۔ تو 7 زمین سے نیچے جو جہنم ہے اور حجری غلاف ٹوٹے گا، یہ سب اللہ نے بنایا ہے۔ 7 زمین کو سوراخ کر کے نیچے کیا ہے، چیک کرنے والی مشینیں ٹوٹ گئیں، رشیا تھک کے بیٹھ گیا، 600 میل تک سوراخ کرنے کے بعد اس کے ہتھیار سب کے سب ناکارہ ہو گئے، نکما ہو گئے۔ تو اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق بنایا، نشانی ہے نہیں ہے اس میں۔ اور اس کے بعد کہا واختلاف السنہ، لسان کی جمع ہے۔ لسان کے معنی زبان، جو منہ میں زبان ہے یہ بھی زبان ہے، لیکن یہ یہاں مراد نہیں ہے، یہاں تو سب کی زبان ایک ہی ہے، سب چمڑے کی ہے، لیکن اس زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں جس کو ہم لینگویج کہتے ہیں، اس زبان سے الگ الگ زبانیں نکلتے ہیں، یہاں وہ مراد ہے۔ اور الوان، لون کی جمع ہے، رنگ۔ 1.25 انچ کا چہرہ ہے مگر کروڑوں انسان ہیں، یا تو کالا، یا تو گورا، یا تو سانولا، چوتھا کوئی رنگ ہی نہیں ہے۔ یہی 3 رنگ میں، اسی 1.25 انچ میں کروڑوں انسان کو بنا دیا اللہ نے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو زبان کا اختلاف اور تمہارے رنگ کا اختلاف، یہ تمام قدرت ہے اللہ کی۔ زبان منہ میں تو ایک ہی ہے نا، لیکن کوئی تیلگو بولتا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے،
اور وہ جو مالک ہے نا سب کی زبان سمجھتا ہے, سب کے دل کے ارمان سمجھتا. ایسا نہیں کہا بھائی تم تیلگو والے ہو, تمہاری زبان ہم کو سمجھ میں نہیں آتی, تم عربی میں بات کرو. اللہ نے کہا ہر ایک کی زبان, ہر ایک کے الفاظ ہم سمجھتے ہیں, اور اگر کوئی الفاظ بولنے پر قادر نہیں, گونگا ہے, تو اس کے دل کے ارمان سمجھتے ہیں. یہ بھی اللہ نے کہا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, آنکھوں کی خیانت جانتا ہے, دل کے وہ راز جانتا ہے. جو اللہ کی قدرت ہے, جو ساری کائنات کے دلوں کے راز جانتا ہو, آپ کو شک ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ یہ دلیل کا جواب ہے. اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں کا, زمین کا تخلیق کرنا, اور اختلاف السنہ, لب و لہجے کا اختلاف, رنگوں کا اختلاف. عجیب بات ہے, دنیا آج تقسیم ہو رہی ہے جغرافیائی لحاظ سے, تم اتر کے تم دکن کے. اللہ فرماتے ہیں یہ بھی باطل. ہاں زبان پہ تقسیم ہوتی ہے, یا عربی بولنے والے یا عجمی بولنے والے. اللہ نے کہا یہ بھی باطل. بہت سے لوگ کالے گورے کو الگ کرتے ہیں, کہا یہ بھی باطل. ہمارے پاس صرف دو تقسیم ہے, مومن اور کافر کی, بس. سورہ تغابن پارہ 28 میں اللہ فرماتے ہیں خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. تم کو اللہ نے پیدا کیا, اب تم میں سے یا تو کافر ہے یا تو مومن ہے, یعنی ماننے والا ہے یا نہ ماننے والا ہے. تیسری کوئی تقسیم نہیں ہے. زبانوں کی تقسیم, رنگ کی تقسیم, جغرافیہ کی تقسیم, یہ انسانوں کی بنائی ہوئی تقسیم ہے, یہ قرآن و حدیث کے باہر ہے. قرآن نے بلال حبش کو, حبش سے آنے والے غلام کو سینے سے لگایا اور کہا سیدنا بلال. ہاں حضرت عمر ابن خطاب بھی اسے کہتے تھے سیدنا بلال, بلال کو سید کہتے تھے, جبکہ وہ کالے کلوٹے تھے, سر چھوٹا تھا, حبشی غلام تھے, سیدنا بلال کہتے تھے. بلال حبشی بھی سید ہیں. سلمان فارسی فارس سے آئے, ایران سے آئے, ان کو بھی ابن الاسلام کہا, اسلام کا بیٹا ہے یہ. اسلام, سلمان ابن الاسلام, اسلام کا بیٹا ہے. صہیب روم سے آئے, صہیب رومی, ان کو بھی سینے سے لگا لیا. ہاں اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تم کالے ہو, تم فلاں شہر سے آئے ہو, تم وطن کے نہیں ہو, تم مقامی ہو, تم غیر مقامی ہو. یہ باطل ہے, تقسیم اسلام میں نہیں ہے. علامہ اقبال نے اس کو جمع کرتے ہوئے کہا ہے حسن ز بصرہ, حسن ز بصرہ, بلال از حبش, صہیب از روم, ز خاک مکہ ابو جہل اینچے بلا جبیست. مکہ کی خاک سے ابو جہل پیدا ہوتا ہے اور رومی روم سے آ کر اسلام قبول کر لیتا ہے. بلال حبشی اسلام قبول کر لیتا ہے. تو یہ زمین کا اختلاف کام کا نہیں ہے, رنگ کا اختلاف کام کا نہیں ہے, صرف ایک ہی اختلاف ہے خلقکم ومنکم کافر ومنکم مومن. اور اسی کو اللہ نے پھر کہا ہے سورہ کہف کے اندر فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا دل چاہے ایمان لائے, انجام یہ ہے, جس کا دل چاہے کفر کرے, انجام یہ ہے. دونوں جمع کر دیا اللہ نے. تو ہمارے پاس کوئی تقسیم نہیں ہے, کالے گورے کی تقسیم نہیں, زبان کی تقسیم نہیں, عجمی عربی کی تقسیم نہیں. اور یہ خطبہ حجۃ الوداع میں حضور نے عرفات سے پہلے ہی دے دیا خطبہ, اور کہا کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں, عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں. ہاں ایک وجہ ہے فضیلت کی, وہ ہے تقوی. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی. تقوی ہے تو امتیاز ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے پاس متقی وہ ہے جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنا اکرم عند اللہ ہوگا. صدیق اکبر کو اتقا کا مصداق قرار دیا ہے. پوری امت میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ متقی ابو بکر ہیں. قرآن کی آیتیں شاہد ہیں. اتقاکم کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ہیں. اتقا وسیجنبها الاتقا, یہ اتقا میں مصداق کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے. تو پھر تقوی پیدا کرو, باقی نسل سے کام نہیں آئے گا. کوئی کہتا فلانے کا بیٹا ہوں, ہاں صاحب مرشد کا بیٹا ہوں, فلانے بزرگ کا بیٹا ہوں. اللہ نے کیا کہا, جب سور پھونکا جائے گا تو نسب نامہ پوچھا نہیں جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کے ہاتھوں میں قرآن ہے, کھولو اور دیکھو. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ
فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، جب سور پھونکا جائے گا تو نسب نامہ نہیں دیکھا جائے گا، پوچھا بھی نہیں جائے گا تم کون ہے میاں، فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہوا، معلوم ہے اکرمہ ابن ابی جہل، اکرمہ صحابی ہے، رضی اللہ کا خطاب ہے، ابو جہل محروم ہے، بیٹا کام نہیں آیا۔ تو نسب نامے کام نہیں آتے، چاہے وہ نوح کا بیٹا ہو اور نوح کی بیوی ہو، کتنی مثالیں دیں گے آپ، سب قرآن میں موجود ہے۔ نسب نامہ کام میں نہیں آئے گا، آپ کو خود متقی بننا پڑے گا، کسی کا تقوی آپ کے کام میں نہیں آئے گا۔ تو یہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ زبان کا اختلاف اور قدرت میں کتنی مماثلت ہے، اللہ کتنا قادر ہے، تخلیق میں خلاق ہے، اور زمین اور آسمان کے بعد زبان کا اختلاف بھی اسی نے پیدا کیا، لب و لہجے کو بنایا، چہرے کے رنگ کو الگ الگ کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانیاں بہت ہیں، کس کے لیے؟ للعالمین، لام پر زیر پڑھنا، عالم نہیں عالم، عالم کی جمع نہیں ہے، یہ عالم کی جمع ہے، اور عالم کے معنی جاننے والا، جو جاننے والا ہے اس کے واسطے نشانی ہے، ورنہ تو بھینس جاؤ بھینس کڑی پہ گھرائے، پتہ نہیں چلتا کسی کو۔ اگر علم ہے تو اس نشانیاں موجود ہے۔ کتنی زبان ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مکے میں دنیا بھر سے لوگ انسان آتے ہیں، کون سی زبان بولتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، انہیں بے چین ہو کے بولتا ہے لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب وہی اللہ سے مخاطب ہوتا ہے تو اللہ ہر بندے کی سنتا ہے۔ ایک صاحب نے ہم کو سمجھا، ان کو سمجھ میں آئے گا، لا کے میرے سے کچھ بول رہا سمجھو، کیا بول رہا تم نے، کیا بولا؟ نہ اردو ہے، نہ عربی ہے، نہ فارسی ہے، نہ انگریزی ہے، نہ ہندی ہے، یا اللہ یہ کیا بول رہا ہے، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کون سی زبان بول رہا ہے۔ تو اللہ کی یہ قدرت ہے کہ وہ ہر زبان سمجھتا ہے، مخلوق غافل ہے، کوئی زبان سیکھ سیکھ کے بڈھا ہو کے مر جائے گا، ہر زبان نہیں سیکھ سکتا ہے۔ اپنے صحابیوں میں سے نبی نے ایک صحابی کو پکڑا، کہا تجھ کو عبرانی سے سریانی میں ترجمہ کرنا ہے، محنت سے سیکھو، 13 دن میں سیکھ لیا، صرف 13 دن میں۔ اور یہ امت ہے، ان سے کہا گیا قرآن سیکھو، نبی کی زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، رسول اللہ کی زبان عربی ہے، جنت کی زبان عربی ہے، یہ کہتے ہیں ہمیں فرصت نہیں، دعوتیں کھانا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ دعوتیں اتنی کھانا ہے کہ پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ صحابی 13 دن میں سیکھتا ہے اور آپ کی عمر 63 سال سے پار ہو گئی ہے، مگر سوچنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ کمزوری نہیں ہے، طلب میں کمی ہے، طلب میں کمی ہے۔ تو عالم کے لیے، دانش مندوں کے لیے نشانی ہے۔ اور ایک عجیب چیز ہے جس سے لوگ گھبراتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے، روز مرتا ہے روز جیتا ہے۔ اگلی آیت دیکھو، وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات میں اور دن میں۔ انسان دن میں بھی سوتا، رات میں بھی سوتا، زیادہ رات میں سوتا، گہری نیند رات میں آتی ہے، اور دن میں کبھی کبھی سوتا ہے۔ اس واسطے دوسری آیتوں میں آ چکا ہے، سورہ قصص 12-20 میں آیا ہے کہ انسان کو رات دی ہے آرام سے سونے کے لیے، تھکان دور کرنے کے لیے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نبا میں بھی آ چکا ہے۔ تو انسان کے لیے رات اور دن دونوں بنائے ہیں، ایک معاش کے لیے اور ایک نیند یعنی راحت کے لیے۔ انسان سو جاتا ہے، سو جانا اور مر جانا فرق ہے، ایک ہی فرق ہے۔ یہاں جو سوتا ہے نا وہ یہاں اٹھتا ہے، اور جو مر جاتا ہے وہ وہاں اٹھتا ہے، فرق اتنی ہے بس، دونوں اٹھتے ہیں۔ اسی واسطے سونے کی دعا آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم باسمک، اموتو کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ انومو بولو نا، انومو نہیں پڑھتے آپ، اموتو پڑھتے ہیں، کیونکہ مرنے کے برابر ہے یہ۔ اور یہ بھی حضور نے کہا النوم اخو الموت، نیند تو موت کی بہن ہے یا موت کا بھائی ہے۔ اور دعا بھی وہی پڑھتے ہیں آپ، اور پڑھ کے بھی مرتے ہیں، اور روز صبح اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ مومن کو مرنے سے ڈر نہیں لگتا، مومن کو برباد ہو جاتا، اب مانا نہیں پڑے گا۔
اب رونا نہیں پڑے گا، اب تجھے مشقت جھیلنا نہیں پڑے گا، اب مجاہدہ تیرا ختم ہو گیا، اب تو دروازے کھل گئے، لا تظمؤ فیہا ولا تضحا، نہ بھوک ہے نہ دھوپ ہے، اب تو مزے مزے ہیں، تو اس موت سے کیوں ڈر ہے؟ رہا گناہوں کا مسئلہ تو اللہ نے کہا ہے، اللہ نے مومن کے گناہ کو ہر نماز میں معاف کر دیا، ہر نماز میں، ہر نماز میں۔ اور نماز نہیں پڑھتا تو مومن کیسا؟ نماز توبہ ہے، یہ حضور نے کہا ہے گھر کے سامنے نہر ہو، نہانے کے بعد میل ہوگا؟ کہا نہیں، کہا نماز اسی طرح ہے، 5 نماز کے بعد میل کہاں سے رہے گا؟ گناہ ختم۔ جب گناہ ہی نہیں ہے تو پھر خطرہ کس بات کا ہے؟ ہاں، خطرہ اس بات کا ہے کہ ہم مومن نہیں بننا چاہتے ہیں، ہم مسلم بننا چاہتے ہیں، ان کا دبا لیں گے، ان کا دبا لیں گے، ان کا نہیں دیں گے، ان کو نہیں دیں گے، تو مسئلہ وہاں آ کے اٹکتا ہے۔ مومن بنو، مسلم سے کام نہیں چلے گا۔ اسی کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سو جانا رات میں اور دن میں، وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور تلاش کرنا تمہارا اس کی روزی، اس کا فضل تلاش کرنا۔ نہار کا تعلق فضل سے ہے اور لیل کا تعلق سونے سے ہے۔ کبھی کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، لیکن جو لوگ رات میں نہیں سوتے، صرف دن میں سوتے، ان کی صحت خراب ہوتی ہے، کیونکہ رات کو بنایا گیا ہے سونے کے لیے، تو جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی ہے اس میں استعمال نہیں ہوگی تو غلط استعمال ہوگا اس کا۔ اور یہ دونوں چیزیں خدا کی رحمت ہے۔ سورہ قصص پارہ 20 میں یہ مضمون ہے، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، دونوں خدا کی رحمت ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو سنتے ہیں، مطلب بات مان کے سنتے ہیں، ان کے لیے نشانی ہے، اور جو سنتے ہی نہیں ہیں ان کے واسطے کیا نشانی ہے؟ یہ عجیب جملہ ہے، سنتے کیوں؟ جب آدمی سوتا ہے تو آنکھیں بند ہوتی ہیں مگر کان چلتا ہے، آواز آئی کھٹ سے اٹھ کے بیٹھ جاتا، کتنا رنگین فلم چلتی ہو نہیں دیکھ سکتا لیکن آواز فوراً سنتا ہے۔ سونے کے ساتھ یسمعون کو جوڑا اللہ نے، لقوم یسمعون، سو رہا ہے نا، دیکھ سکتا نہیں لیکن سن سکتا ہے۔ تو اگر انسان سننے والا ہے، سن کے ماننے والا ہے، تو نیند میں بھی نشانی موجود ہے، آنکھیں بتاتی ہیں، آنکھیں بتاتی ہیں۔ یا تم سو رہے تھے، میں نے دیکھا نہیں دیکھا نا، مگر آنکھیں سن رہی تھی، کان سن رہا تھا، سونے والے کا غراٹا سن رہا تھا۔ تو اگر سننے والا کان ہے تو نشانیاں موجود ہیں اس کے لیے۔ اس کے بعد زمین سے اوپر کی طرف اٹھایا اللہ نے، آسمان کی طرف، سمت السما کی طرف رخ کر دیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اسی کی نشانیوں میں سے ہے برق و بارہ۔ برق کے معنی بجلی، برق جو چمک ہوتی ہے نا، بارش کے پہلے کڑکدار جو آواز ہوتی ہے اس میں ایک چمک ہوتی ہے، وہ چمک کا نام برق ہے۔ برق، برق و بارہ، برق و بارہ بھی عجیب چیز ہے۔ آواز جو گردان ہوتی ہے نا اس کو رعد کہتے ہیں، یہ فرشتے کی آواز ہے، رعد۔ سورہ رعد میں تذکرہ ہے، سورہ رعد پارہ 13 میں، وہ آواز کس کی ہے؟ رعد فرشتے کی ہے، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ اور جو چمک ہوتی ہے نا یہ برق ہے، یہ برق ہے۔ اور جو بارش ہے یہ رحمت ہے، اور جو ہوائیں چلتی ہیں یہ خوشخبری ہے، بشرم بین یدی رحمتی، خوشخبری ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ لوگ جب زکوٰۃ نہیں دیتے تو بارش رک جاتی ہے۔ ہاں، حدیث آیا 5 چیزیں، 5 میں اگر بندے زکوٰۃ نہیں دیں گے تو بارش نہیں ہوگی، کیونکہ بارش نہیں ہوگی تو پیداوار نہیں ہوگی۔ تم نے غریب کا حق نہیں دیا، تم نے غریب کو مار دیا، بھوکا، حق نہیں دیا، تو اللہ نے اس کی وجہ سے تمہاری بارش کو روک دیا، تم بھی بھگتو۔ یہ حدیث لمبی ہے، میں ایک ہی سناؤں گا، 5 تلاش کر لینا آپ۔ 5 میں سے ایک سنا دیا میں نے، زکوٰۃ نہیں دیں گے تو بارش رک جائے گی، بارش رک جائے گی۔ اس حدیث کا عنوان ہے خمس بخمس، خمس بخمس، 5 چیزیں 5 کی وجہ سے ملتی ہیں۔ بارش ہوگی تو اسی وقت ہوگی جب آپ زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ دینے والے کم ہو گئے تو بارش کی تعداد مقدار بھی کم ہو جائے گی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، نشانیاں اسی کی ہیں، تم کو دکھاتا ہے برق و بارہ، بجلی دکھاتا ہے۔
خوفا و طمعا. خوف کیا ہے؟ پتہ نہیں بارش ہوگی کہ عذاب آئے گا، کیونکہ بہت سی قوموں پر عذاب آیا. اصحاب الذلہ، ہاں لوگ سمجھے تھے بارش ہوگی، ھذا عارض ممطرنا، بارش ہوگی، جب نیچے گئے تو وہاں سے آگ برسی، سب مر گئے. تو خوف بھی ہے، اور طمع کے معنی امید بھی ہے، لالچ بھی ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے برق و باران دکھاتا ہے، بجلی دکھاتا ہے، خوف اور امید پیدا کرتا ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اتارتا ہے آسمان سے پانی. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، ساری کائنات مل کے کچھ نہیں کر پا رہی ہے. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، یہ جملہ پھر آیا، دیکھو وہاں بھی تھا نتیجہ بیان ہو رہا، یہاں پھر آیا فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اس پانی سے زمین کو جو مردہ ہو چکی تھی، مردہ ہو چکنے کے بعد اللہ زندہ کرتا ہے. اس میں نشانی کیا ہے؟ تم بھی زندہ کیے جاؤ گے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی ہے تعقل کرنے والوں کے لیے. عقل نہیں ہوگی تو کیا کرے گا استعمال؟ عقل ہوگی تو سوچے گا. ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، اور اسی کے نشانیوں میں سے ہے کہ وہ قائم رکھتا ہے آسمان اور زمین، یا آسمان اور زمین قائم ہیں اس کے حکم سے. آسمان رکا ہے، کس پر رکا ہے؟ کوئی کالم ہے، کوئی چھجا ہے، کوئی سائبان ہے، پھر رکا کس پر ہے؟ بامرہ، اس کے حکم سے رکا ہے. جس دن اس کا حکم ہوگا کہ گر جا، گر جائے گا. اس کے حکم پر ٹکا ہوا ہے. حکم اتنا اس کا طاقتور ہے کہ 7 آسمان بغیر کالم کے رکے ہوئے ہیں اس کے حکم سے، اور تم کہتے ہو وہ کیسے ہم کو پیدا کرے گا؟ تمہارا شک کیسا ہے، اس کی قدرت کیسی؟ یہ ہے بامرہ کا ترجمہ. اس کے حکم سے آسمان قائم ہے، زمین قائم ہے. ثم اذا دعاکم، پھر جب تم کو پکارے گا، دعوتن ایک پکار، دعوتن میں تنوین برائے تنکیر ہے، ایک آواز دے گا خالی. من الارض، زمین میں سے تم کو بلاوے گا. اذا انتم تخرجون، اچانک تم سب نکل کے بھاگے چلے جاؤ گے. زمین کے اندر کوئی نہیں رہے گا، سب نکل کے بھاگیں گے، اور ہر ایک کو الگ الگ نہیں بلانا پڑے گا، ایک آواز، ایک آواز. 2 سور پھونکا جائے گا، دونوں کا ذکر سورہ نازعات میں ہے. پہلا سور پھونکا جائے گا، سب مر جائیں گے. دوسرا سور پھونکا جائے گا، سب کھڑے ہو جائیں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، سب کھڑے ہو جائیں گے. اور دونوں سور کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا، اور 40 سال یہاں کے نہیں وہاں کے ہوں گے. اور وہاں کا جو سال ہوگا وہاں کے دن سے بنتا ہے، اور وہاں کا دن 1000 سال کا ایک دن ہوگا. سجدہ، سورہ سجدہ. اور سورہ معارج میں کہا ہے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اس لحاظ سے 40 سال تک ایک سور کے بعد لوگ پڑے رہیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، نہ دائیں دیکھیں گے نہ بائیں دیکھیں گے. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، بھاگے چلے جائیں گے. مہطعین الی الداع، مہطعین کے معنی سر کو اٹھا کے صرف آواز کی طرف جانا، نہ دائیں نہ بائیں، یہ ہے مہطعین الی الداع. سورہ قمر میں کہا ہے سن کر کے آواز بھاگا جائے گا، صرف اسی طرف جائے گا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ تم زمین سے نکل پڑو گے. اس کے بعد دعوے میں تعمیم آ گئی کہ تم سمجھتے ہو صرف زمین سے نکلیں گے. زمین ہو، آسمان ہو، زمین و آسمان کی ہر مخلوق ہو، حکم تو اسی کا چلتا ہے، مالکیت اسی کی چلتی ہے. وَلَهُ، اور لہو کو مقدم کیوں کیا؟ جب کبھی اس کو مقدم کر دیں جس کو مؤخر کرنا تھا تو اس میں ہی کا معنی پیدا ہو. اس کو حسر کہتے ہیں. سمجھانے کے لیے بہت کم عربی جانتے ہیں نا، موٹی مثال دوں گا جو آپ کو یاد ہے. ایاک نعبد، ایاک نستعین. ایاک پہلے کیوں ہے؟
نستعین سے پہلے کیوں نہیں ہے؟ آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک، یہاں تو کاف بعد میں ہے، اے اللہ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، لیکن یہی نستعینک سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ ایاک نستعین مقدم کر دیا، تو کیا مانے؟ ہم مدد آپ سے ہی چاہتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ یہ ہی کو پیدا کرنے کے لیے ایاک کو مقدم کیا، وہی یہاں تقدم ہے، وَإِلَيْهِ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، اسی کی بادشاہت ہے آسمان اور زمین میں، اور کسی کی نہیں ہے۔ کوئی مائی کا لال زمین سے گیہوں نکال دے، ایک بالی نکال دے، ایک پوری دنیا کے سارے انسان، سارے مخلوق مل کے زمین سے ایک گیہوں کا دانہ نکال دو، ایک دانہ، ایک مکھی بنا دو، ایک مچھر بنا دو، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہا ہے وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سورہ حج پارہ 17 کا آخری صفحہ ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ آگے کیا کہا؟ تم جن کو سجدہ کرتے ہو، تمہاری جو سجدہ گاہیں ہیں، یہ سب کے سب جمع ہو جائیں، ایک مکھی بنا نہیں سکتے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذباب، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، یہ ساری سجدہ گاہیں مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سب جمع ہو جائے، اکٹھا ہو جائیں۔ سورہ حج پارہ 17 کا آخری صفحہ ہے، یہ پہلی آیت ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہ سب کے سب مخلوق ہیں، خالق نہیں بن سکتے، گیہوں کا دانہ نہیں بنا سکتے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اسی واسطے یہاں وَلَہُ ہے، وَلَہُ پہلے آیا، اور اسی کے حکم سے، اسی کے تابع ہیں جو کچھ آسمان میں ہیں اور جو کچھ زمین میں، اور کیا ہے؟ کل لہو، سب کے سب اسی کے تابع ہیں۔ قانتون، دعائے قنوت کے معنی اللہ سے رجوع ہونا، یہ قانتون ہے، سب رجوع ہے اللہ سے۔ مکھی بھی، شہد کی مکھی بھی اسی سے رجوع ہوتی ہے۔ چھتا کہاں لگاؤں؟ اللہ بولتا ہے چھتا کہاں لگانا؟ شہد کی مکھی کو اللہ حکم دیتا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کو وہی آتی ہے، بڑے بڑے اونچے اونچے گھروں میں لگاؤ، درختوں میں لگاؤ، چھتوں میں لگاؤ، تازی ہوائیں آتی ہیں وہاں لگاؤ، دھوپ کی چھاؤں سے بچنے کے واسطے۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، یہ سب اللہ کا حکم ہے اور مکھی مانتی ہے اس کو۔ یہ ہے کل لہو قانتون، سب اس کی اطاعت کرتے ہیں، بھینس بھی، بیل بھی، بکری بھی، مرغی بھی، کائنات کی ہر چیز اس کی اطاعت کرتی ہے۔ اگر کوئی باغی ہے تو حضرت انسان ہے، بس حضرت انسان ہے، اور شیطان تو ساتھی ہے ہی ہے اس کا۔ اللہ نے کہا یہ دو ہیں تمہارے، تو اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، زمین و آسمان میں سب اسی کے تابع ہیں۔ اب آخری جو بات کہنا تھا جس کے واسطے دلائل پیش کیے گئے، وہ آخری بات پھر یہاں لوٹ کے آ گئی، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی تو ہے جو تخلیق کا اعادہ کرتا ہے۔ پہلی بار بھی اسی نے پیدا کیا، یاد ہے؟ پہلی بار وہی مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ بھی وہی اعادہ کرے گا، یہ تو پیچھے آ چکا ہے۔ یہاں پھر کیا لفظ اضافہ کرنا ہے؟ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ اوپر نہیں تھا، احون ہون سے بنا ہے، احون کے معنی زیادہ آسان، یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ پہ تو سب برابر ہے، پہلی بار بنایا یا دوسری بار بنایا، لوگ کیا کہتے ہیں بھائی فلاں گھڑی کو فلاں صاحب نے ایجاد کیا، مطلب پہلا ہے، موجد ہے، تو جو ایجاد کرتا ہے اس کا نام موجد میں آتا ہے، اب دوبارہ بنانا بہت بنانے والے ہو جاتے، آسان ہو جاتا ہو، تو پہلی چیز مشکل، دوسری چیز آسان، اسی واسطے کہا ہے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ پر پہلی بار بھی آسان اور دوسری بار تو سب پہ آسان ہے، تو تخلیق بھی پہلی بار ہے مگر وہ اللہ پہ مشکل نہیں ہے۔ کسی شے کو پیدا کرنا ہے تو اللہ کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتی، اذا قال له شيئا کن، ہو جا، ہو جاتی، اس کو مجال انکار نہیں ہے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔
اب آخر میں دو باتیں کہی گئی ہیں، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے سب سے بلند مثال، اعلیٰ، مثل کی صفت اعلیٰ ہے، مثل الاعلیٰ، اس کی مثال ہے کوئی؟ آسمان اور زمین میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ الیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے ہی نہیں، کیونکہ سب مخلوق ہے، وہ خالق ہے، مخلوق خالق کے برابر ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہا مثل الاعلیٰ، بلند مثال اسی کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، سب محتاج ہیں، وہ بے نیاز ہے، سب کے سب عاجز ہیں اور وہ قادر ہے، اس لیے اس کی مثال سب سے اعلیٰ ہے۔ مخلوق میں اس کی مثال نہیں مل سکتی، ڈھونڈنا بھی نہیں، اور اگر آپ کسی مخلوق سے تشبیہ دیں گے تو شرک ہوگا۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے مخلوق میں نہیں ہے، اور دوسرا کوئی خالق ہے نہیں، تو اگر کسی مخلوق سے اس کو تشبیہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ شرک ہوگا۔ ایک صاحب کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ایسا ہے جیسے ہمارے ساتھ چاند ہے، چاند صرف رات میں ہوتا، رات گئی تو بات گئی۔ اللہ ہمارے ساتھ دن میں بھی ہوتا ہے، رات میں بھی ہوتا ہے، تو چاند کی طرح کہاں ہوا؟ چاند کی طرح کہاں سے ہوا؟ سورج کی طرح ہے تو دن میں ہوتا، رات میں نہیں ہے، تو کوئی مخلوق ایسی ہے نہیں جس سے تشبیہ دے سکیں اور شرک نہ ہو جائے، اس لیے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی مثال نہیں۔ یہ ہے مثل الاعلیٰ، اسی کے لیے اسی کی شان سب سے اعلیٰ ہے، اس کی مثال بھی سب سے اعلیٰ ہے، وہو العزیز، اور وہ غالب ہے، اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے اس کے نام لینے والے ہار جاتے ہیں، شکست ہو جاتی ہے۔ بدر میں صحابہ جیت گئے، وحد میں ہار ہو گئی، نبی صاحب میں موجود ہیں، ہاں، یہ غالب ہونے کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تم کو کیا معلوم کہ ہم کیا چاہتے ہیں، تمہیں کیا معلوم؟ شہادت کا مرتبہ کہاں سے پاؤ گے؟ کیسے ملے گا؟ عمر کی تمنا ہے میں شہید ہو جاؤں، اور وہ شہید نہیں ہوئے، تمنا پوری ہوگی ان کی؟ نہیں ہوگی۔ ہم ایک مقام رکھا ہے جو نبی کے علاوہ شہیدوں کو ملے گا، اور کوئی شہید نہیں ہوگا تو وہ مقام کس کو ملے گا؟ تمہیں کیا معلوم ہے؟ تم تو قرآن پڑھتے نہیں ہو۔ وَلْيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ چاہتا ہے تم میں سے بہتوں کو شہید بنائے۔ اب یہ اتنی بزدلی آ گئی ہے کہ شہید ہونا ہی نہیں چاہتے، شہید ہونے کی دعا ہی نہیں کرتے۔ حضرت عمر تو دعا کرتے تھے، ہوئے شہید، تو یہ کمزوری ہے۔ اللہ غالب ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، فعال لما یرید، جو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے، فعال لما یشاء، جو اس کی مشیت ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کی شان میں کمی کچھ نہیں، ہماری سمجھ میں کوتاہی ہے۔ الحکیم، حکمت والا ہے، کب کون سا فیصلہ کرے یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ جب حضور 3 سال پتے کھا رہے تھے تب بھی غزوہ بدر کا مقابلہ کرنے والوں کو فتح ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نمونہ بنا رہے تھے، تمہارے نبی نے دین کے لیے پتے کھائے، تم تو دعوتیں کھاتے پھر رہے ہو، وہ بھی نہیں دیکھتے ہو کہ دعوت کس کی ہے اور کیسا کھانا ہے۔ آخری بات عرض کر دے رہا ہوں، امام بخاری نے اپنے استاد کا قول نقل کیا ہے، استاد کا نام سفیان ثوری ہے، بخاری میں درج ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں الحلال لا يحتمل الصرف، یہ جملہ الحلال لا يحتمل الصرف، حلال کمائی میں فضول خرچی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اب اگر فضول خرچی کہیں ہو رہی ہے تو وہ حلال ہو ہی نہیں سکتا، گنجائش نہیں ہے اس میں۔ اور ہم ایسی دعوتوں کو شاندار بولتے، کیا شاندار دعوت ہے، کیا پٹاخے پھٹے، کیا باغے بچے، ہاں کیا لنترانیاں ہوئیں، شاندار بولتے۔ جو سنت کا جنازہ نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہو اس کو شاندار کہتے، وہ بھی مسلمان ہو کے۔ باعث شرم ہے جملہ، جو شادی سنت کے خلاف ہو وہ شاندار ہو ہی نہیں سکتی ہے، وہ خدا کی رحمت سے بہت دور ہے۔ اس لیے اپنا تجزیہ کرو، ہمارے آئیڈیل ہمارے رسول اللہ ہیں، ان کی شادیاں دیکھو، انہی کی طرح شادیاں اپناؤ اگر خیریت چاہتے ہو، ورنہ پھر جو ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا۔ اللہ غالب ہے، حکمتوں والا۔ بات پوری ہو گئی،
دو تین اعلان سن لیجئے۔ ایک ہمارے متولی صاحب سفر پہ جا رہے ہیں، مگر وہ چاہ رہے ہیں کہ سفر میں جانے کے باوجود آپ کا درس چلتا رہے۔ ایسا نہیں کہ وہ سفر میں جا رہے ہیں تو درس بند، پورا 1 مہینہ رہیں گے باہر، امریکہ جا رہے ہیں، لمبا سفر ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ درس بند کر دیں 1 مہینے کے لیے، چھٹی کر دیں، یا چلتا رہے گا؟ ہاں وہ بھی وہی چاہ رہے ہیں، تو آپ کو اطلاع دینا ہے۔ آپ تلاش کریں گے کہاں متولی صاحب، درس ہوگا کہ نہیں ہوگا، فون نہیں کریں گے کیونکہ وہ باہر رہیں گے، فون کریں گے نہیں، درس ہوگا انشاءاللہ، جب تک زندگی ہے جب تک ہوگا۔ آپ یہ مت سمجھو کہ درس ہوا کہ نہیں ہوا، آپ نہیں آئیں گے تو آپ کا ناغہ ہوا سمجھ لینا، آپ کی غیر حاضری پکی ہے، اگر آپ نہیں آئیں گے تو درس ہوگا۔ اور ذاکر صاحب کو نیابت دے کے جا رہے ہیں متولی صاحب، ذاکر صاحب ان کا ذکر میں اس واسطے کر رہا ہوں نا کہ ذاکر صاحب ذرا بہت آگے پیچھے چلتے ہیں، مگر ذاکر اگر دل مطمئن نہیں ہے تو پکے ذاکر نہیں ہے، پہلے بول چکا ہوں، اس لیے تو سکون میں رہنا، ذرا زیادہ حرکت میں نہیں آنا، اور ذکر کو بڑے اطمینان سے کرنا۔ تو ذاکر صاحب ذمہ دار ہیں اور درس انشاءاللہ ہوگا۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ متولی صاحب چاہتے ہیں سب لوگ ان کے حق میں دعا کرو، کیونکہ سفر بہت لمبا ہے اور ساتھ میں بچی بھی ہے، اور بچی عام انسانوں کی طرح ہی ہے، تھوڑا سا معذور ہے، اس لیے آپ لوگ دل سے دعا کرو کہ اللہ ان کے سفر کو آسان کرے، بسلامت روی و باز آئی، جاؤ اور آؤ۔ وہ کچھ کام سے جا رہے ہیں، کام ہوگا واپس آئیں گے۔ تو دوسرا اعلان ہے یہ، تو انشاءاللہ آپ کا درس ہوتا رہے گا اور درس میں ناغہ نہیں ہوگا۔ اور ہمارے پاس بھی الحمدللہ اہلیہ دواخانے سے واپس آ گئیں، شفا یاب ہو کر، آپ کی دعائیں اللہ نے سن لیا۔ تو مسئلہ ہے بیوی کے ساتھ شفقت رکھنے کا جو حکم ہے وہ اسی لیے ہے کہ آپ کو دینی کام میں مدد ملتی ہے۔ اگر بیوی نہ ہو یا ناقص ہو تو دینی کام آپ نہیں کر سکتے، اس لیے صالح عورتوں کا انتخاب کرو۔ دعا کر لیجیے۔ اور کچھ ہے؟ درس میں آتے تھے نجم الاسلام صاحب اور عبدالعزیز صاحب، کافی علی ہے، نجم الاسلام صاحب اور عبدالعزیز عبدالعزیز صاحب اور نجم الاسلام صاحب، یہ دونوں درس کے پابندی سے ساتھی ہیں، دونوں بہت سخت بیمار ہیں۔ آپ ان دونوں کو دعا کرو کہ اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک العظیم، یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک العظیم، اللهم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين، اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا، اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله الا انت۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کے دل کے جائز تقاضے، تمنائیں، مرادیں، حاجتیں، آرزویں اپنے کرم سے پوری فرما دے۔ اے اللہ جب تک یہ اسلام پر باقی رکھیے، جب بھی موت مقدر ہو تو ایمان کی حالت میں آئے، جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ سچے طریقے پر، اے اللہ سچے طریقے پر چلنا آسان فرما دے۔ الہ العالمین قرآن کا پڑھنا آسان فرما، سمجھنا آسان فرما، لوگوں تک پہنچانا آسان فرما۔ اے اللہ قرآن کے درس میں جو رکاوٹیں ہوتی رہتی ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے، قرآن کو پڑھنے کی توفیق دے دے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے دے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ جب تک بول جاری ہے قرآن کو زبان پہ جاری رکھ دے۔ الہ العالمین کرم کا خیر کا فیصلہ فرما دے۔ جو مسلمان پریشان ہیں ساری دنیا میں اے اللہ بمباری ہو رہی ہے،
اے اللہ ان کے حق کو چھینا جا رہا ہے، ان کا سکون غارت کیا جا رہا ہے۔ الہ العالمین سارے دنیا میں جتنے مسلمان ایمان والے ہیں اے اللہ سب کے لیے خیر کا فیصلہ فرما دے، رحمت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ جو حاسدین ہیں، شر پسند ہیں، یہود اور نصارہ اور مشرکین ہیں، اے اللہ ان کے شر سے اس جہان کو پاک کر دے، ان کے شر سے ہم کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ان سب کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے، ان کے حق میں ایمان مقدر نہیں ہے تو ان کے وجود سے اس جہان کو پاک کر دے، ان کے شرور سے اللہ ہر مسلمان کو محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین امت محمدیہ پر خیر کا فیصلہ فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔